أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعائے مشلول کا اردو ترجمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واسطے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے صاحب جلال و اکرام، اے زندہ، اے قائم بالذات، یا حی یا قیوم، اے زندہ، اے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اے وہ ذات کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اور نہ یہ کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، کس حیثیت کا ہے، مگر یہ کہ وہ ہے۔ اے سلطنت و اقتدار کے مالک، اے عزت و جبروت کے صاحب، یا ذا العزت والجبروت، اے بادشاہ، اے پاک اور بابرکت، اے بے عیب، اے امن عطا کرنے والے، اے حفاظت کرنے والے، یا مہیمن، اے غالب، اے تسلط رکھنے والے، اے کبریا، اے محکم و مضبوط، اے خالق، اے موجد، اے مصور، اے مفید، اے منتظم عالم، یا مفید یا مدبر، اے مبدع ایجاد، اے دوبارہ واپس لانے والے، اے ظالموں کو ہلاک کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے قابل ستائش، اے لائق عبادت، اے دور، اے نزدیک، اے قبول کرنے والے، یا غریب یا مجیب، اے نگہبان، اے ہر چیز کا حساب کرنے والے، اے ایجاد کرنے والے، اے بلند و بالا، اے والا مقام، اے سننے والے، اے جاننے والے، اے بردبار، اے صاحب کرم، اے صاحب حکمت، اے قدیم بالذات، اے بلند و بالا، اے صاحب عظمت، اے انتہائی مہربان، اے بہت احسان کرنے والے، اے جزا دینے والے، اے مددگار، اے صاحب جلالت، اے صاحب جمال، اے رزق کے ضامن، اے کفالت کرنے والے، اے لرزشوں کو معاف کرنے والے، اے نعمت عطا کرنے والے، اے فیاض، اے رہنما، اے ہدایت کرنے والے، اے آغاز کرنے والے، اے سب سے پہلے، اے سب سے آخر، اے ظاہر، اے پوشیدہ، اے فی نفسہ ہی موجود، اے دائمی، اے عالم، اے حاکم، اے قاضی، اے عادل، اے سب سے جدا، اے سب سے متصل، اے پاک و پاکیزہ، اے پاک کرنے والے، اے صاحب قدرت، اے با اقتدار، اے بزرگ، اے با عظمت، اے یگانہ، اے یکتا، اے بے نیاز، یا متکبر، یا واحد یا احد
اے وہ جو فرزند نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک حیات نہیں اور نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ ہی اس نے اپنے ساتھ کسی کو مشیر بنایا ہے، نہ ہی وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، ظالمین جو تیرے بارے میں کہتے ہیں تیری ذات والا صفات اس سے برتر اور بالا ہے۔ اے بلند مرتبہ، اے عالی منزلت، اے عظیم الشان، اے کامیابی کے دروازے کھولنے والے، اے فیاض، اے راحت بخش، اے فراقی عطا کرنے والے، اے مدد کرنے والے، اے مظلوموں کے مددگار، اے بندوں کے حاجت روا، اے ستمگروں کو ہلاک کرنے والے، اے انتقام لینے والے، اے زندہ کرنے والے، اے وارث بنانے والے، اے تلاش کرنے والے، اے غلبہ حاصل کرنے والے، اے وہ ذات جس سے کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا، اے توبہ قبول کرنے والے، اے رجوع کرنے والوں کے فریاد رس، اے عطا کرنے والے، اے اسباب فراہم کرنے والے، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے وہ کہ جب بھی اسے پکارا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے، اے پاک و منزہ، اے قدردان، اے معاف کرنے والے، اے مغفرت کرنے والے، اے حقیقی نور، اے امور کی تدبیر کرنے والے، اے مہربان، اے باخبر، اے پناہ دینے والے، اے روشن کرنے والے، اے صاحب بصیرت، اے پشت پناہ، اے خدائے بزرگ، اے یکتا، اے یگانہ، اے وہ جس کی ذات ابدی ہے، اے ہر ایک کا سہارا، اے بے نیاز، اے ہر ایک سے بے نیاز کرنے والے، اے شفا دینے والے، اے پورا کرنے والے، اے عافیت عطا کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے نوازش کرنے والے، اے نعمت عطا کرنے والے، اے فضل و کرم والے، اے سخاوت کرنے والے، اے یکتا رہنے والے، اے وہ کہ جو بلند ہوا اور غالب آ گیا، اے وہ کہ جو مالک ہوا اور قدرت پا گیا، اے وہ جو پوشیدہ رہتے ہوئے باخبر ہوا، اے وہ کہ جس کی عبادت کی گئی تو اس کی جزا دے دی، اے وہ کہ جس کی نافرمانی کی گئی تو مغفرت کر دی، اے وہ جو فکروں میں سما نہیں سکتا اور آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی اور کوئی نشان اس سے چھپ نہیں سکتا، اے بشر کو رزق فراہم کرنے والے، اے ہر تقدیر کو بنانے والے، اندازہ مقرر کرنے والے، اے بلند منزلت والے، اے مضبوط پایہ رکھنے والے، اے زمانے کو بدلنے والے، اے قربانیوں کو قبولیت عطا کرنے والے، اے صاحب کرم و احسان، اے صاحب عزت و سلطان، اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے وہ کہ جس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، اے وہ جسے ایک عمل دوسرے عمل سے روک نہیں سکتا، اے عظیم الشان، اے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، اے آوازوں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے مطلوبہ چیزوں کو پورا کرنے والے، اے حاجتوں کو برلانے والے، اے برکتوں کو نازل کرنے والے، اے آنسوؤں پر ترس کھانے والے، اے لرزشوں سے درگزر کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے درجات کو بلندی عطا کرنے والے،
اے ہر مدعا کو پورا کرنے والے، اے اچھے اعمال کے سرپرست، اے مردوں کو جلانے والے، اے پراگندہ کو یکجا کرنے والے، اے نیتوں سے آگاہ، جو چیز ہاتھوں سے چلی گئی اسے واپس لانے والے، اے وہ ذات آوازیں جس کے حضور مشتبہ نہیں ہوتی، اے وہ کہ درخواست گروں کی درخواست اسے اکتاتی نہیں اور اندھیرے اسے چھپا نہیں سکتے، اے آسمانوں اور زمینوں کے نور، اے بھرپور نعمتیں عطا کرنے والے، اے انتقام کو ہٹانے والے، اے بشر کو خلق کرنے والے، اے امتوں کو اکٹھا کرنے والے، اے مرض سے شفا دینے والے، اے نور و عظمت کے خالق، اے صاحب جود و کرم، اے وہ جس کے عرش پر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اے سقیوں سے بڑھ کر سقی، اے صاحبان کرم سے بڑھ کر صاحب کرم، اے سننے والوں میں سب سے بڑھ کر سننے والے، اے دیکھنے والوں میں سب سے بڑھ کر دیکھنے والے، اے پناہ چاہنے والوں کی پناہ گاہ، اے ڈرنے والوں کی جائے امان، اے پناہ طلب کرنے والوں کے پشت پناہ، اے مومنین کے ولی، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے چاہنے والوں کی منتہا، اے ہر مسافر کے ساتھی، اے ہر تنہا کے مونس، اے ہر جلا وطن کی پناہ گاہ، اے ہر دھتکارے ہوئے کے ٹھکانہ، اے ہر گمشدہ کے محافظ، اے شیخ کبیر پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے بچوں کو رزق دینے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے ہر قیدی کو چھڑانے والے، اے محتاج و بے نوا کو غنی بنانے والے، اے خوفزدہ پناہ طلب کی جائے پناہ، اے وہ ذات کے تدبیر و تقدیر جس کے قبضے میں ہے، اے وہ ذات کے ہر مشکل کام جس کے لیے سہل اور آسان ہے، اے وہ ہستی جس کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، اے وہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اے وہ جو ہر شے سے آگاہ ہے، اے وہ جو ہر شے پر نظر رکھتا ہے، اے ہواؤں کو چلانے والے، اے صبح کے نمودار کرنے والے، اے روحوں کو مبعوث کرنے والے، اے صاحب جود و کرم، اے وہ جس کے دست قدرت میں تمام کنجیاں ہیں، اے ہر آواز کو سننے والے، اے ہر گزشتہ سے پہلے، اے ہر نفس کو مرنے کے بعد زندگی عطا کرنے والے، اے میری سختیوں میں میری امید، اے میری مسافرت میں میرے محافظ، اے میری تنہائی میں میرے مونس، اے میری نعمتوں میں میرے ولی، اے میری پناہ جب مختلف راستے مجھے تھکا دیں اور عزیز و اقارب مجھے چھوڑ دیں اور ہر دوست میری مدد سے ہاتھ کھینچ لے، اے اس کے پشت پناہ جس کا کوئی پشت پناہ نہیں، اے اس کا سہارا جس کا کوئی سہارا نہیں، اے اس کے لیے ذخیرہ جس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں، اے اس کے لیے محافظ جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، اے اس کے لیے ٹھکانہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اے اس کے لیے خزانہ جس کا کوئی خزانہ نہیں، اے اس کے سہارے جس کا کوئی سہارا نہیں، اے اس کے فریاد رس جس کا کوئی فریاد رس نہیں، اے اس کے ہمسائے جس کا کوئی ہمسایہ نہیں، اے میرے جدا نہ ہونے والے ہمسائے، اے میرے مضبوط سہارا، اے معبود حقیقی، اے بیت عتیق خانہ کعبہ کے رب، اے مہربان، اے دوست، مجھے تنگ حلقے سے آزاد کر دے اور مجھ سے ہر غم و الم اور تنگی کو دور کر دے، اور تو میرے لیے کافی ہو جا ہر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور جس کی طاقت ہو اس میں میری مدد فرما،
اے یوسف کو یعقوب تک واپس لانے والے، اے ایوب کا غم دور کرنے والے، اے داؤد کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے، اے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اٹھانے والے اور انہیں یہودیوں کے ہاتھ سے بچانے والے، اے اندھیروں میں یونس کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے موسیٰ کو کلمات کے ذریعے منتخب کرنے والے، اے وہ ذات جس نے آدم کی خطاؤں کو بخشا اور ادریس کو اپنی رحمت سے بلندی پر اٹھا لیا، اے وہ جس نے نوح کو ڈوبنے سے بچایا، اے وہ ذات جس نے قوم عاد و اولا اور قوم سمود کو ہلاک کر ڈالا اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، وہ سب کے سب ظالم اور سرکش اور افتراء پرداز تھے، اے وہ ذات جس نے قوم لوط کو تباہ کر دیا اور قوم شعیب پر عذاب نازل کیا، اے وہ ذات جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اے وہ ذات جس نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا، اے لقمان کو حکمت عطا کرنے والے اور سلیمان کو ایسا ملک عطا کرنے والے جو ان کے بعد کسی کو نہیں ملا، اے وہ ذات جس نے جابر حکمرانوں کے خلاف ذوالقرنین کی مدد کی، اے وہ ذات جس نے خضر کو زندگی عطا کی اور یوشع ابن نون کے لیے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اے وہ ذات جس نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط بنایا اور مریم ابن عمران کی عصمت کی حفاظت کی، اے وہ جس نے یحییٰ بن زکریا کو گناہوں سے محفوظ کیا اور حضرت موسیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کیا، اے وہ جس نے زکریا کو یحییٰ کی خوشخبری دی، اے وہ جس نے ذبح عظیم کو ذبح اسماعیل کا فدیہ قرار دیا، اے وہ جس نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل پر لعنت کی، اے وہ جس نے گروہ مشرکین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر شکست سے دوچار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور جملہ رسولوں اور تمام ملائکہ مقربین اور تمام اطاعت گزاروں پر رحمت نازل فرما۔ میں تجھ سے ہر وہ سوال کرتا ہوں جس کا سوال اس نے کیا تھا جس سے تو راضی تھا اور تو نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا تھا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے رحمان اے رحمان اے رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اے صاحب جلال و اکرام، واسطہ ہے اس کا، واسطہ ہے اس کا، واسطہ ہے اس کا، میں تجھے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں یا عرش کے محراب عزت میں اور اپنی کتاب کے منتہائے رحمت میں محفوظ کر رکھا ہے، اس طرح کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے اور لکھنا شروع کریں تو کلمات خداوندی کبھی بھی ختم نہ ہوں، بلا شبہ اللہ غالب اور با حکمت ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تیرے ان اسماء حسنہ کے واسطے سے جن کے اوصاف تو نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، تو نے فرمایا اور اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، تم ان کے وسیلے سے دعا طلب کرو، اور فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا طلب کرتا ہے، اور فرمایا میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے تم رحمت خداوندی سے ناامید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے میرے معبود، اور میں تجھے پکارتا ہوں اے میرے پروردگار، اور امید رکھتا ہوں
اے میرے آقا، اور قبولیت کی تمنا رکھتا ہوں اے میرے مولا، جیسا کہ تو نے وعدہ فرمایا ہے میں تجھ کو پکار رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو میرے ساتھ وہ برتاؤ کر جس کا تو اہل ہے۔ اے صاحب کرم اور ہر طرح کی حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمت ہو محمد اور ان کی جملہ اولاد پر۔